نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے میاں بیوی کا، بہت ہی عظیم رشتہ، بہت ہی آپ نے جو جملہ بولا میرے دل کو لگا، ولنریبل بھی ہے، نازک بھی ہے، لطیف بھی ہے۔ تو نکاح کے حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہر کوئی اس کو سمجھ کر اگر اپنی زندگی گزارے تو یقیناً ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ برائیاں، بہت زیادہ بیماریاں، بہت زیادہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کے موقع پر خطبہ پڑھا وہ بھی بنیادی طور پر یہی چیز ہے جو آج ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، وہاں جو گیدرنگ تھی اس کو سمجھانا چاہتے تھے تاکہ زندگی کی یہ جو بنیادی اکائی ہے میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، یہ جتنی پرامن، جتنی پرسکون اور جتنی لونگ اور کیئرنگ ہوگی، معاشرہ اس کو اسی کی عکاس ہوگا، معاشرے میں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو اس بنیادی اکائی میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح کا لفظی معنی کیا ہے۔ اگر ہم اس کے کئی معنی ہیں، لفظی معنی میں اگر ہم جائیں تو یہ دو چیزوں کا ایک ہو جانا۔ وہ اگر درخت ایسے آ کے جڑ جائے نا درخت راستے میں اور آپس میں ان کی ٹہنیاں آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں تناکحت الاشجار، درختوں نے آپس میں یوں باہم ہو گئے، مل گئے کہ ان میں فاصلہ نہیں رہا۔ تو یہ نکاح دراصل بنیادی طور پر یہی ہے کہ جب دو غیر محرم لوگ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا لباس بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کا جزو لا ینفک بنا دیتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے انڈسپینسیبل اور انیویٹیبل بنا دیتا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا گزارا نہیں ہے۔ گھر میں ایک بھی نہ ہو، بیوی اکیلی ہو تو اسے گھر خالی لگتا ہے، بندہ گھر میں خاوند اکیلا ہو، بیوی نہ ہو تو اسے گھر خالی خالی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اتنا ایک دوسرے کے لیے ضروری بنا دیا کہ اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ آپ دیکھیں ایک بات ہے، میں اپنے تمام ناظرین کو اس کی طرف متوجہ کرانا چاہوں گا، ہماری زندگی میں بہت سارے رشتے ہیں، وہ والدین کا رشتہ بھی ہے، بہن بھائیوں کے رشتے بھی ہیں، کئی رشتے ہیں، سارے رشتے ذہن میں رکھیں۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، اللہ رب العزت نے جس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا وہ صرف یہ رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ باقی کسی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی ہیں اللہ کی نشانیاں، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو اپنی نشانی نہیں کہا۔ دوسری ایک اور بات دیکھیں، جتنی اہمیت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جب اللہ نہ کرے کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو جتنا یعنی وراثت میں حصہ رکھا دونوں کا، میاں کے لیے بیوی کا، بیوی کے لیے میاں کا، تو وہ بھی دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ قرآن پاک میں جو نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اپنی نشانیاں قرار دیا، رات کے سونے کو اپنی نشانی قرار دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی نشانیاں جہاں قرار دیا انسان ان کو مانتا ہے، یہاں جو میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی انسان کا ذہن نہیں مانتا، یہ اللہ کی نشانی کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا، اور یقیناً یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا آپس میں ملنا، جن کا آپس کا تعلق ناجائز تھا، اس نکاح کے ذریعے ان کا رشتہ عبادت بن گیا، ان کا تعلق عبادت بن گیا، ان کی محبت عبادت بن گئی، اور یہ محبت اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا اسی آیہ مبارکہ میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جوڑے کیوں بنائے؟ تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اگر بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اس کے بغیر بے سکون رہنا تھا، اس رشتے کے ساتھ سکون اللہ نے رکھا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور دو مزید چیزیں رکھیں، فرمایا اس کے اندر ہم نے ایک دوسرے کے لیے مودت رکھی، محبت، وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھی۔ لیکن یہ کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو؟ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات میں ایک میاں بیوی کے رشتے میں محبت، مودت، سکون ہے، یہ نشانی ان کے لیے ہے جو تفکر کرتے ہیں،